طلال ابراہیم اور صالح بروک سلطان محمود کی انٹیلیجنس کے مشرف تھے۔ سلطان محمود کو متھرا میں بتایا گیا تھا کہ اس نے جس آسانی سے متھرا فتح کر لیا ہے، اتنی آسانی سے قنوج کا قلعہ سر نہیں کر سکے گا، اور جب دریائے جمنا کے کنارے پر واقع منج نام کے قلعے کا محاصرہ کرے گا تو قنوج کی فوج اس پر عقب سے حملہ کرے گی اور اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں لڑنا پڑے گا، جس میں اس کی شکست کا امکان زیادہ ہے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر اس علاقے کے ہر رائے، راجے اور مہاراجے کو سلطان محمود کے خلاف اتحاد پر قائل کر رہا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ بھی اپنی فوج لے آیا ہوگا۔ سلطان محمود کی فوج مسلسل لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ فوج کی نفری زخمی اور شہید بھی ہوئی تھی، اور یہ فوج اپنے مستقر غزنی سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور تھی۔ وہ بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ جاسوسوں کی رپورٹس کے مطابق اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان ہندوؤں کی کثیر تعداد اور تازہ دم فوج کے خلاف لڑنا تھا۔ اس نے متھرا سے کوچ کیا تو طلال ابراہیم اور صالح بروک کو چند روز پہلے قنوج کے گرد و نواح میں بھیج دیا گیا تھا کہ وہ ہندوؤں کی فوجوں خصوصاً قنوج کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر فوراً اطلاع دیں۔ دونوں کو اس علاقے میں غریب اور خانہ بدوش گدڑیوں کے بھیس میں گھومتے پھرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ انہوں نے بلند درختوں اور پہاڑیوں پر بھی چڑھ کر دیکھا تھا۔ انہیں کسی فوج کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دریائے گنگا کو بھی دیکھا تھا، انہیں فوج کی کوئی کشتی نظر نہیں آئی تھی۔ ان دنوں میں طلال ابراہیم کچھ اکتایا سا لگ رہا تھا۔ عربی نسل کا صالح بروک پہلے روز کی طرح تر و تازہ تھا۔ وہ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور اس علاقے میں سردی خاصی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ چٹان پر ایسی جگہ لیٹ گئے جہاں سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے اوٹ موجود تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب صالح بروک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ آوازوں سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ جس چٹان پر سوئے ہوئے تھے اس کے نیچے ان کے قریب ہی سے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ گھوڑوں کے ٹاپو بھی سنائی دے رہے تھے۔ صالح کو روشنی بھی نظر آئی۔ وہ کروٹ بدل کر پیٹ کے بل ہو گیا اور چند گز آہستہ آہستہ رینگ کر آگے ہو گیا، جہاں سے اسے اپنے نیچے ایک عجیب قافلہ گزرتا دکھائی دیا۔ سب سے آگے 2 آدمی مشلیں اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک تنومند آدمی تھا۔ اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ پنڈت ہے۔ اس کے پیچھے 5-6 خچریں جا رہی تھیں جو ایک دوسرے کے پیچھے بندھی ہوئی تھیں۔ اگلی خچر کی لگام پنڈت کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے آخری خچر کے ساتھ ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ خچروں کے پیچھے 7-8 آدمی تھے۔ ہر ایک نے یہ رسی پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ اپنے سے اگلے آدمی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ عجوبہ یہ تھا کہ پنڈت کے سوا ہر آدمی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اندھوں کی طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ مشلوں والے آدمیوں کی بھی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پنڈت تھوڑے وقفے سے کہتا جا رہا تھا، چلے چلو، میں دیکھ رہا ہوں، راستہ صاف ہے۔ یہ عجیب و غریب قافلہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ خچروں پر لکڑی کے باکس لدے ہوئے تھے۔ صالح بروک رینگ کر اپنے ساتھی طلال ابراہیم تک آیا، اسے جگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ رینگ کر اس کے ساتھ آئے۔ اب دونوں نے اندھوں کا یہ قافلہ دیکھا۔ انہیں کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ کیا ہے۔ 40-50 گز آگے جا کر قافلہ رک گیا۔ وہاں ایک اور چٹان دیوار کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ طلال اور صالح چٹان کے اوپر دبے پاؤں چلتے وہاں تک چلے گئے جہاں قافلہ رکا تھا۔ دونوں وہاں چٹان پر ایک درخت کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ قافلہ اس چٹان اور ساتھ والی عمودی چٹان کے درمیان رکا ہوا تھا۔ مشلوں کے شعلے بہت بڑے تھے۔ طلال اور صالح کو وہاں دوسری چٹان میں ایک خلا نظر آیا جو نیچے سے اوپر تک چلا گیا تھا۔ خلا یا شگاف اتنا فراخ تھا کہ ایک خچر اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ پنڈت نے ایک مشل بردار کے ہاتھ سے مشل لے لی اور بولا، سب یہیں کھڑے رہو، میں واپس آ کر تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ پنڈت شگاف میں چلا گیا اور بائیں کو چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نظر آیا، مشل کی روشنی میں اس شگاف میں سے پیچھے چٹان کی دیوار نظر آئی۔ پنڈت وہاں کہیں غائب ہو گیا۔ مشل کی روشنی بھی کہیں گم ہو گئی۔ تھوڑے سے وقت بعد اس کی مشل پھر نظر آئی۔ وہ شگاف سے باہر آ گیا۔ کوئی آدمی اپنی آنکھوں کی پٹی میں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، پنڈت نے کہا۔ کسی نے پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی رہیں۔ پنڈت ان کے ہاتھ پکڑ کر ان سے خچروں کے باکس اتروانے لگا۔ ایک مشل اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ دوسرے مشل برداروں کو اس نے اپنی ضرورت کے مطابق کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اندھے باکس اٹھا کر چلتے تھے۔ بعض گر بھی پڑتے تھے اور غائب ہوتے جا رہے تھے۔ کرتے کرتے خچروں سے باکس اتر کر چٹان کے اندر چلے گئے۔ خچریں باہر کھڑی رہیں اور تمام آدمی اندر چلے گئے۔ انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مال و دولت تھا جو یہاں چھپایا جا رہا تھا، مگر ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں بندھی ہوئی تھیں؟ یہ آدمی ڈاکوؤں کا سردار ہے، طلال ابراہیم نے کہا، اور یہ باقی آدمی بیگار میں پکڑے ہوئے ہیں۔ شاید اس کا گروہ مزید لوٹ مار کے لیے چلا گیا ہو، صالح، طلال نے کہا۔
اگر یہ لوگ یہاں پہرا نہ بٹھائیں تو اس مال سے ہم کچھ حصہ جو ہم اٹھا سکتے ہیں اڑا کر لے جا سکتے ہیں. کیا ارادہ ہے؟ ہوش میں آؤ طلال، صالح بروک نے کہا. ان خزانوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. میں فرض کو نہیں بھول رہا، طلال نے کہا. رات تو ہمیں یہیں گزارنی ہے. ہم کوئی کام نہیں کر رہے. جو کام ہوگا صبح ہوگا. رات کو یہ کام کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر چلے جائیں تو ہم غار کے اندر چلے جائیں گے. اندر کوئی نہیں ہوگا. کوئی ہوتا تو وہ بھی باکس اندر لے جانے کے لیے باہر آتا. ہم اندر نہیں جائیں گے، صالح نے کہا. لوٹے ہوئے خزانوں کو دل سے اتار دو. خزانے اور عورت کی کشش نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں. دل سے تما نکال دو. تم پتھر ہو، طلال نے جھنجھلا کر کہا. تم پاگل ہو. صالح بروک کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مشعلیں باہر آ گئیں اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی جو پنڈت لگتا تھا اور باقی سب آدمی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے. پنڈت ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر خچروں تک لایا. اس نے انہیں خچروں پر سوار کرا دیا. خچریں تھوڑی تھیں اور آدمی زیادہ. ایک ایک خچر پر پنڈت نے دو دو آدمی سوار کرا دیے اور ان کے لگام ایک دوسری خچر کے پیچھے باندھ کر خود اگلی خچر کی لگام پکڑ لی اور پیدل چل پڑا. وہ جب دور نکل گئے تو طلال نے ایک بار پھر صالح سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، مگر صالح نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے یہ بھی کہنا پڑا کہ طلال نے اگر یہ ضد جاری رکھی تو صالح اسے قتل کر دے گا. طلال ابراہیم ہنس پڑا اور دونوں پھر سو گئے. رات تھوڑی رہ گئی تھی. ابھی صبح دھندلی تھی جب یہ پنڈت مہاراجہ قنوج راجیاپال کی خوابگاہ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا. یہ مہاراجہ کے جاگنے کا وقت نہیں تھا، مگر خوابگاہ کی خادمہ جو باہر کھڑی تھی پنڈت کو دیکھتے ہی اندر چلی گئی اور باہر آ کر پنڈت سے کہا کہ اندر چلا جائے. وہ دروازے میں داخل ہوا تو شکنتلا رانی اندر سے نکلی. شکنتلا 30 سال سے کم عمر کی چھوٹی رانی تھی. بڑی رانی لکشمی کی عمر 40 سال سے خاصی اوپر ہو گئی تھی. شکنتلا بہت خوبصورت اور بڑے ہی دلکش جسم کی عورت تھی. وہ خوابگاہ سے نکلی تو یوں چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو. آنکھیں نیم وا تھیں اور قدم بے خیالی میں اٹھ رہے تھے. اس کے جسم سے جہاں مدہوش کر دینے والے عطر کی خوشبو آ رہی تھی وہاں شراب کی بو بھی تھی. مہاراجہ راجیاپال نے پنڈت سے کہا کہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب بیٹھ جائے. رات خزانے کی آخری کھیپ وہاں پہنچا دی گئی ہے، پنڈت نے کہا. کیا ان تمام آدمیوں کو قید میں ڈال دیا ہے جنہوں نے باکس غار میں رکھے تھے؟ مہاراجہ قنوج نے پوچھا. انہیں قید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. پنڈت نے کہا. پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے. ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے قید خانے والوں سے کہہ دیا ہے کہ ان سب کو نہایت اچھی خوراک دی جائے اور انہیں ہر طرح سے آرام اور عزت سے رکھا جائے. پنڈت جی مہاراج، مہاراجہ راجیاپال نے کہا، اب صرف آپ ہیں جو خزانے کے راز سے واقف ہیں. آپ کو یہ احساس تو ہوگا کہ میں نے آپ کی کتنی عزت افزائی کی ہے. اپنی فوج کے سیناپتی تک کو اس راز میں شریک نہیں کیا اور آپ یہ بھی سوچیں کہ شکنتلا رانی سے مجھے کتنا پیار ہے، مگر میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ میں تمام تر خزانہ قلعے سے کہیں اور منتقل کر چکا ہوں. مہاراج کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے، پنڈت نے کہا. میں آپ کا خزانہ اس روز سے اس غار میں لے جا رہا ہوں جس روز سے یہاں اطلاع پہنچی ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے متھرا پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب اس کا رخ قنوج کی طرف ہے. آپ خود جا کر وہ جگہ دیکھ آئے ہیں جو میں نے اس پہاڑی کے اندر بنوائی ہے. راج محل میں بھی کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ ایک رات آپ میرے ساتھ وہاں گئے تھے. آج میں نے آپ کے زر و دولت کی آخری کھیپ بھی اس جگہ پہنچا دی ہے. اس کی حفاظت کا انتظام مکمل ہو گیا ہے، اتنا مکمل کہ اب آپ بھی وہاں اکیلے جائیں تو شاید وہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے. پنڈت نے کہا. وہاں پہرے پر کوئی ایک بھی انسان نہیں، سانپ پہرا دے رہے ہیں. مجھے ایک بات اور کہنی ہے، مہاراجہ نے کہا. اگر یہ راز فاش ہو گیا تو وہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور اگر اس سے پہلے میری موت آ گئی تو آپ کو میرے ساتھ مرنا ہوگا. پنڈت کے ہونٹوں پر طنز آلود مسکراہٹ آ گئی. بولا. زر و جواہرات کا نشہ اتنا برا ہوتا ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے. اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے. جو دولت میرے پاس ہے اس کے سامنے ہیروں اور سونے کی چمک کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے بھجن، میری پرارتھنا اور ہری کرشن کے چرنوں میں راتوں کو جاگنا وہ دولت ہے کہ آپ جیسے مہاراجے اور ان کی فوجیں مجھے چیونٹیوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ کو اپنا رازدان بنایا ہے، مہاراجہ راجیاپال نے کہا. تمام مورخین جن میں محمد قاسم فرشتہ اور البیرونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو بتایا گیا تھا کہ اس کا مقابلہ قنوج میں ہوگا. قنوج کے حکمران خاندان کے متعلق سلطان محمود نے ایسی باتیں سنی تھیں کہ اس پر عجیب سی قسم کی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی. غزنی سے اسے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی.
वो ऐसी चालें सोचता रहता था जिनसे कनूज की फौज को शिकस्त दे सके। मिथिला में उसने अपनी फौज को बहुत आराम दे लिया था, मगर सालारों और नायब सालारों को उसने चैन से नहीं बैठने दिया था। अपनी फौज का मोराल बुलंद रखने के लिए उसने इमामों के जरिए तमाम फौज को पैगाम भी दिया था। ये उसके जज्बे का जुनून और अज़्म की पुख्तगी थी कि वो यके बाद दीगरे इतने कले सर करके और इतने मारके लड़कर भी आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। मगर कनूज के मुताल्लिक उसे जो रिपोर्ट मिली थी वो सही नहीं थी। महाराजा कनूज राज्यपाल ने अपना खजाना कनूज से किसी पहाड़ी इलाके में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। मौरखीन ने लिखा है कि महमूद गजनवी की पै दर पै फतूहात और उसकी बर्क रफ्तार यलगार को देखकर राज्यपाल हौसला छोड़ बैठा था। कनूज के बड़े मंदिर का पंडित उसे लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, मगर उसके पास न लड़ने की एक वजह थी जो उसने पंडित को नवंबर 1018 ईस्वी की उस सुबह अपनी ख्वाबगाह में बताई। महाराज का खजाना महफूज हो गया है, पंडित उसे कह रहा था। अब आप सुल्तान महमूद का मुकाबला जम कर करें, वरना कनूज का मंदिर भी मस्जिद बन जाएगा। ये ना भूलें कि जिन्हें मुसलमान बुत कहते हैं वो हमारे भगवान हैं। इनकी जो तौहीन हो चुकी है वो आपने देख ली है। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि आप देवी देवताओं के कहर से बच नहीं सकेंगे। महाराजा ने पंडित को तंजिया निगाहों से देखा और धीमी सी आवाज में बोला, जिन्हें आप देवी देवता कहते हैं ये दरअसल बुत ही हैं। अगर इनमें कहर बरसाने की ताकत है तो अपनी बेइज्जती की सजा मुसलमानों की फौज को क्यों नहीं देते? वो मिथरा में अजाने देने वालों पर बिजली बनकर क्यों नहीं गिरते? मुसलमानों की फौज दरअसल देवताओं का कहर है जो उस देश के इन महाराजों पर पड़ रहा है जो अपने मजहब की तौहीन करा रहे हैं। पंडित ने कहा, मगर आप मजहब की बजाय अपने खजानों की हिफाजत कर रहे हैं। वो इसलिए कि गजनी का सुल्तान खजाने लूटकर गजनी ले जाने के लिए आता है। महाराजा राज्यपाल ने कहा, वो कनूज का खजाना नहीं ले जा सकेगा, वो मुझे कैद नहीं कर सकेगा। वो यहाँ पागलों की तरह हमारा खजाना ढूंढता रहेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे मैं भी नहीं मिलूंगा। मैं वहाँ हूँगा जहाँ उसकी पूरी फौज मुझे नहीं ढूंढ सकेगी। उसे मंदिर मिल जाएंगे, पंडित ने कहा। वो मंदिरों को उजाड़ेगा और हम खड़े देखते रहेंगे। महाराज, ज़रो जवाहरात के प्यार ने आपको बुज़दिल बना दिया है। आप गजनी के सुल्तान को धोखा देने की सोच रहे हैं, मगर ये बुज़दिली है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी फौज को धोखा दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि जब आप यहाँ से चोरी छुपे भाग कर कहीं चले जाएंगे तो आपकी फौज और रियाया के दिल में आपके खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। मैं भगवान के नाम पर आपसे दरखास्त करता हूँ कि अपना फैसला बदल दें। कनूज का बच्चा बच्चा लड़ने मरने के लिए तैयार है। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ आग के बगूले बनाना मेरा काम है। मुझे सोचने दें, महाराजा राज्यपाल ने कहा। वो परेशान हो गया और बेचैनी के आलम में कहने लगा, मैंने कुछ सोच समझ कर फैसला किया है। आप चले जाएं, मैं आपको हर एक बात नहीं बता सकता। पंडित के जाने के बाद महाराजा कनूज राज्यपाल ने अपनी फौज के सीनियर कमांडरों को बुलाया और उन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा, ये बज़ाहिर बुज़दिली है कि मैं गजनी वालों का मुकाबला नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं गायब हो जाऊंगा। ये महमूद के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। वो कनूज में पागलों की तरह सर पटकता फिरेगा। वो अभी यहाँ से जाएगा नहीं। उसका मुकाबला अभी किसी ने भी नहीं किया। उसे हर जगह आसान फतह हासिल हुई है। मैंने सोचा है कि लड़ लड़कर और पेशकदमी करते उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। मैं इस अरसे में दूसरे महाराजों को साथ मिलाकर बड़ी जबरदस्त फौज बना लूंगा। फिर यही कनूज सुल्तान महमूद और उसकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। वो सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला न करने और गायब हो जाने के हक में जवाज पेश करता रहा, मगर उसके फौजी कमांडरों के चेहरे बता रहे थे कि वो अपने महाराजा के फैसले को पसंद नहीं कर रहे। उनमें से कोई भी ना बोला, सब बुत बने सुनते रहे। क्या आप सबको मेरा फैसला मंजूर है? उसने सबसे पूछा। हम आपके हुक्म की तामील करेंगे, उसके सेनापति यानी कमांडर इन चीफ ने कहा, मगर हम में से कोई भी अपनी जुबान से ये नहीं कहेगा कि वो नहीं लड़ेगा। महाराज, यहाँ सवाल आपके यहाँ रहने या गायब होने का नहीं, यहाँ मसला मजहब का है। इस जंग का ताल्लुक बराह रास्त मजहब से है। अगर हिंदू राजे यूं मैदान छोड़कर भागने लगे तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। महाराजा राज्यपाल ने एक कागज खोलकर अपने सेनापति को देकर कहा, ये सबको पढ़कर सुनाओ। ये लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर का खत था जो उसने मुंज के राय चंद को लिखा था। राय चंदा ने ये खत कनूज के महाराजा राज्यपाल को भेज दिया था। बहुत से मौरखों ने इस खत का जिक्र किया है। इनके मुताबिक महाराजा भीमपाल नडर ने राय चंदा को लिखा था, सुल्तान महमूद हिंदुस्तान के हुक्मरानों की तरह नहीं। वो सियाफ आम आदमियों का सरदार नहीं। उसका नाम सुनकर ही फौजें उसके आगे भाग उठती हैं। उसके घोड़े की लगाम आपके घोड़े की लगाम से ज्यादा मजबूत है। वो तलवार के एक ही वार से मुतमईन नहीं हुआ करता और वो सिलसिला कोह में से सिर्फ एक पहाड़ी नहीं लिया करता। अगर आप उससे महफूज रहना चाहते हैं तो मैं आपको नसीहत करता हूँ कि कहीं छुप जाएं। राय चंदा ने ये खत इस पैगाम के साथ महाराजा राज्यपाल को भेज दिया था कि वो लड़कर मरने को तरजीह देगा।
اس نے یہ خط مہاراجہ راجیاپال کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا خود فیصلہ کر لے۔ میں جانتا ہوں غزنی کا سلطان محمود قنوج کو کھنڈر بنا دے گا، مہاراجہ راجیاپال نے کہا، لیکن یہی کھنڈر اس کی قبر بنیں گے اور ان کھنڈروں سے نیا قنوج ابھرے گا جو ہندو مت کا محافظ ہوگا۔ میں آپ سب کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تمام کمانڈر سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پنڈت عبادت میں مصروف تھا۔ یہ وقت اس کی عبادت کا نہیں تھا، لیکن مہاراجہ قنوج کے فیصلے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسے اب یہی نظر آ رہا تھا کہ سلطان محمود آئے گا اور اس مندر کو اجاڑ کر اس کے دیوتاؤں کے بت توڑ دے گا۔ پنڈت اس وقت سے ڈر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قنوج سے دور ہی فنا کر دیں۔ وہ رویا بھی تھا اور بڑی دردناک آواز میں بھجن گا رہا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا، مگر وہ عبادت میں اتنا محو تھا کہ اسے پتہ چل نہ سکا کہ اس کے قریب کوئی آگے بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس وقت چونکا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے دیکھا اس کے قریب مہاراجہ قنوج کی چھوٹی رانی شکنتلا بیٹھی تھی۔ آپ؟ پنڈت نے حیران ہو کے پوچھا۔ اس وقت؟ وہ سنبھل گیا اور بولا، پہلے دیوی کے چرنوں میں ماتھا رگڑیں۔ رانی شکنتلا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ پنڈت نے اپنے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑتی محسوس کی، ایک اس لیے کہ وہ شکنتلا رانی تھی اور دوسرے اس لیے کہ شکنتلا کے حسن میں جادو کا اثر تھا۔ پنڈت کا دل اس سوال سے بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ رانی اس وقت مندر میں کیوں آئی ہے۔ وہ عبادت کے لیے نہیں آئی تھی، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیوں آ گئی ہے؟ رانی شکنتلا نے کہا، کیا مجھ جیسی خوبصورت عورت پہلے نہیں دیکھی؟ کیا میں ان کنواریوں کے مقابلے میں کچھ نہیں جنہیں آپ منتخب کر کے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا کرتے ہیں کہ یہ کنواریاں اب پاک ہو گئی ہیں؟ آپ اپنا مطلب بیان کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پنڈت نے کہا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ مہاراج، شکنتلا نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان دیوتاؤں کی جو 2 دن کے مہمان ہیں۔ ہری کرشن واسدیو نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کنواریوں کی قربانی کہاں گئی؟ ان معصوموں کا خون کس کھاتے میں گیا؟ کیا آپ مجھے مہاراج کی طرح مذہب سے گمراہ کرنے آئی ہیں؟ نہیں، رانی شکنتلا نے کہا، میں آپ کو مہاراجہ بنانے آئی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خزانہ کہاں ہے، مجھے وہاں لے چلیں۔ ہم دونوں، میں اور آپ، خزانہ لے کے کہیں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو قنوج کی گدی پر ہی بٹھا دوں۔ کیسا خزانہ؟ پنڈت نے کہا، میں خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنا عہد پورا کر رہے ہیں، رانی شکنتلا نے کہا، لیکن آپ کو مجھے اس راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ مجھے مذہب سے اور دیوی دیوتاؤں کے قہر سے نہ ڈرانا۔ مذہب کو میں ایک فریب کے سوا کچھ نہیں سمجھتی۔ میں صرف خزانہ حاصل کرنے نہیں آئی، آپ کو بھی ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ مذہب کوئی سا بھی ہو، مذہب کو فریب سمجھنے والے اس دنیا میں کبھی سکھی نہیں رہے۔ پنڈت نے کہا، غزنی کا سلطان کیوں فتح پہ فتح حاصل کرتا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے مذہب سے اتنا پیار ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ہمارے مذہب کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہمارا مذہب نفرت کے قابل نہیں تو اور کیا ہے؟ رانی شکنتلا نے کہا، مہاراج میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ 20-25 راتوں سے خزانہ کہیں لے جا کر چھپا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس راز سے آپ اور مہاراجہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا آپ اپنے خامند کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ مہاراجہ کسی ایک عورت کا خامند نہیں ہوتا، شکنتلا رانی نے کہا۔ آج رات وہ کسی اور کا خامند ہے، اس لیے آپ کے پاس آنے کا موقع مل گیا ہے۔ مہاراجہ اس وقت تک میرا خامند ہے جس وقت تک میرا حسن اور جوانی قائم ہے۔ مہاراج، انسان جب تخت پر بیٹھ کر سونے کا تاج سجا لیتا ہے تو اس کے اندر انسانی جذبات مر جاتے ہیں، وہ محبت اور خلوص سے خالی ہو جاتا ہے۔ مہاراجہ کو صرف خزانے سے محبت ہے، اسے ایسا کوئی غم نہیں کہ غزنی کے فوجی مجھے اور مجھ جیسی تمام جوان اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ اپنے خزانے کو بچانا چاہتا ہے، اسے آپ کا اور آپ کے دیوی دیوتاؤں کا کوئی خیال نہیں۔ آپ اپنا خیال کریں اور آپ میری طرف دیکھیں، میں اس کے باوجود آپ کو خزانے کا راز نہیں دوں گا، پنڈت نے کہا۔ پھر آپ اغوا ہو جائیں گے، شکنتلا رانی نے کہا۔ آپ میری آنکھ کے اشارے پر قتل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو قتل نہیں کرواؤں گی۔ آپ کی دونوں آنکھیں نکلوا کر اور آپ کے جسم کی کھال کہیں کہیں سے کاٹ کر آپ کو جنگل میں چھوڑ دوں گی۔ اس موت کو تصور میں لائیں جو آپ کو بڑی آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھائے گی۔
اس اذیت کا تصور کریں جو آپ کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر پیاسا مارے گی۔ آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھیں گی اور چیونٹیاں چڑھیں گی۔ ہو سکتا ہے گدھ آپ کو زندہ ہی نوچنے لگیں۔ پنڈت اس طرح چپ چاپ سن رہا تھا جیسے اس کی زبان گنگ اور اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ شکنتلا رانی کی آنکھوں کی چمک میں جس میں حسن کا سحر تھا اب ایک چڑیل کی آنکھیں بن گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی، اور اگر میں نے آپ پر رحم کیا تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گی، شکنتلا رانی نے کہا۔